ہماری 72-73 سالہ تاریخ سوائے اس طرح کے لطیفوں کے اور کیا اچیومنٹ ہے ہماری آج؟ 73-72 سال کے بعد بھی لوگ بنیادی ترین ضروریات زندگی اس کے لیے کلپ رہے ہیں، اس کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس کے لیے بے چین ہیں، اس کے لیے ماتم کر رہے ہیں۔ پینے کا صاف پانی، بیسک ریکوائرمنٹ، یہ پورا کرۂ ارض بھی سوائے پانی کے کیا ہے؟ پانی زندگی کی ریالٹی ہے۔ ہیومن باڈی دیکھ لو آپ، اس میں سوائے پانی کے باقی سارا کچھ تو ثانوی ہے۔ تو جن کو 72 سال میں وہ نصیب نہیں ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح وہ جب کراچی واپس آئے بیماری کے زیارت سے، ایمبولینس کی بیماری سے، ایمبولینس کی وہ خرابی سے لے کے شدید بیمار ایک بندہ جس نے زندگی کی بازی لگا کے یہ ملک حاصل کر کے دیا، اس پہ کنٹروورسی ہے۔ میں نہیں جانتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ مجھے تو بی آج تک یہ نہیں پتا کہ پاکستان دو لخت ہونے کے پیچھے حقائق کیا ہیں، کون قصوروار تھا؟ محمد علی جناح اگر آج دنیا میں واپس آئیں اور پوچھیں میرا گفٹ کیا ہوا پاکستان کہاں ہے، تو کیا جواب دے گا اس ملک کا کوئی بھی شہری؟ مجھے نہیں پتا who was to be blamed۔ یاد ہے کہیں کوئی لیاقت علی خان کے کوئی قتل پہ؟ کہانیاں ہیں، قصے ہیں، افسانے ہیں، وہ جتنے مرضی پڑھ لو آپ۔ بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، جس کیس کا آپ حوالہ نہیں دے سکتے عدالتوں میں۔ تو یہ اٹ از آرس از اے ہسٹری آف بلنڈرز، پلنڈرز اینڈ سرنڈرز۔ تو سر قصوروار کون ہے؟ یہ پہلے بات سن لیں، ایک منٹ، معاملات سلجھانے کے لیے کوئی آئے گا سامنے؟ پہلے بات سن لیں پوری۔ ایسٹ پاکستان سے اپنا ملک آدھا گوا دینا، اس سے بڑا بلنڈر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب آؤ، میں نے دوسرا لفظ استعمال کیا، پلنڈر، لوٹ مار۔ جب پاکستان بنا بدترین حالات تھے، لوگ لٹے پٹے آئے تھے، اپنی صدیوں سے جہاں سیٹلڈ تھے، اپنے ٹھور ٹھکانے بیٹیاں پیچھے چھوڑ کے، بچے مروا کے، بزرگ مروا کے آئے تھے، لیکن اس ملک پہ قرضہ نہیں تھا 1 روپیہ۔ اس ملک نے کسی کا دینا نہیں تھا، لینا تھا ہندوستان سے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گاندھی جی نے یہ جو برت رکھا تھا احتجاج اپنے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف، کہ پاکستان کے واجبات یا جو بھی بنتا ہے ان کا واپس کرو، چونکہ ہندوستان نے وہ پیسے کچھ دینے کے بعد باقی روک لیے تھے۔ سرنڈرز دیکھ لو، ادارہ ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ اس سے بڑا سرنڈر کیا ہونا ہے؟ اور جو ایک ادارہ پاکستان کا قائم دائم ہے، کھڑا ہے، اس کو اس ملک پہ 3 بار حکمران رہنے والے اس کو سکینڈلائز کر رہے ہیں، اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آگے چلو۔ ہاں جی حسن نثار صاحب، جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن سے کبھی بھی ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے، لیکن بدقسمتی ہے کہ چاہے ہمارے حکمران ہیں، چاہے اشرافی ہے، چاہے سول سوسائٹی ہے، سب اس سے بھاگ رہے ہیں۔ اور حقیقت کی بات یہ ہے کہ کوئی کھل کے بات نہیں کرتا کیا ہونا چاہیے۔ ابھی آپ نے پلنڈر کی بات کی، اب دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ آپ کی طرف سے ہے، سرنڈر پلنڈر والا۔ یہ کب تک چلے گا؟ پلنڈر کی نئی بات اب جو نکلی ہے، نواز شریف صاحب کی ضمانتیں، اپنا ان کی جائیدادیں ضبط ہونے کی بات نیب کر رہا ہے۔ نیب کو اپنی پڑی ہے، کنٹروورسی اس کی اپنے بارے میں بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی اب یہ فائنلی کیسے ہوگا؟ نواز شریف کے خلاف جو کیسز بن رہے ہیں یا جو لوٹا گیا مال وہ برآمد تو نہیں ہو رہا، کیا یہی طریقہ ہے کہ ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں؟ جی سر۔ دیکھیں بھائی، ابھی جو بی بی نے انٹرو میں ایک بات کی، اس میں مہنگائی بھی انہوں نے ذکر کیا تھا۔ مہنگائی ایک ہوتی ہے اصلی، ایک ہوتی ہے نقلی۔ ایک کا تعلق ہوتا ہے اقتصادیات کے مضمون کی بنیادی بات سے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ۔ دوسری ہوتی ہے مصنوعی اور جعلی، جو ہم کرتے ہیں۔
میرا تو اس ملک کے بارے میں اب کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ عوام کو حکام سے ہی نہیں، عوام کو عوام سے بھی بچاؤ. اس مہنگائی میں بہت سارا رول عوام کا ہے. عوام کا اپنا رول کیا ہے؟ آپ مستقبل کا پوچھ رہے ہو. بھائی میں تو کوئی نجومی نہیں ہوں یہاں، یہ تو کوئی سینسیبل بندہ، اس سے آپ پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا، پریڈکٹ کرے گا. مجھ سے آپ امریکہ کے بارے میں کسی سر پیر والے ملک کے بارے میں پوچھو، میں یہاں بیٹھا اس کے بارے میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں. میں اس ملک کا شہری ہوں، یہاں کی جمپل ہوں. میں اپنے ملک کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا. اٹ از این ان گورنیبل اینڈ ان پریڈکٹیبل کنٹری. یہی ہماری تاریخ بتاتی ہے. اب اچھا ملکوں میں ہوتا کیا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں بھائی میرے. ایک ہوتے ہیں حکام، ایک ہوتے ہیں عوام. یہاں تو دونوں کے درمیان غیر ذمہ دارانہ رویوں کا، کرپشن کا کمپٹیشن ہے. ایک سادہ سا سوال میں آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں، بہت بیسک سا. یہ سرکاری ملازمین کی جتنی تنخواہیں ہیں، یہ ان تنخواہوں میں موجودہ حالات کے درمیان زندہ کیسے ہیں؟ بتا دیں مجھے. یہ بہت بنیادی سوال ہے حسن نثار صاحب جو آپ یہ کر رہے ہیں. contradictions پہ کھڑا ہے یہ ملک. کہتے ہیں کہ ہماری پولیٹیکل اکنامک ہسٹری ساری سامنے رکھیں، اس کا پھر بھی جواب نہیں ملتا. لیکن ایک بات تو آپ اکثر کرتے ہیں، میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، جب بات ہوتی ہے کہ جی کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، اشرافیہ کو، سیاستدانوں کو، سول سوسائٹی کو، آپ اکثر کہتے ہیں میں کسی کو نہیں ذمہ دار ٹھہراتا، میں عام آدمی سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور آپ کہتے ہیں آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ جو بندے اب آپ کے اوپر برسر اقتدار آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ جو حشر کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ اگلی دفعہ ان کو ووٹ دیتے ہیں. اس بات میں بڑا وزن ہے. تو اگر میں حسن نثار صاحب آپ سے پوچھوں کہ یہ تربیتی عوام کی نہیں ہو رہی، وہ ہر دفعہ یہی کریں گے، جانتے بوجھتے بھی کہندی کھاندہ ہے تو لاندہ بھی ہے، نواز شریف کے بارے میں کہیں گے زرداری دوستوں کا دوست ہے. یہ رویہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ رویہ تین دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں انسانوں کے لیے. انسان کیا اشرف المخلوقات، یہ تو ہم نے گھڑا ہوا ہے ایک معاملہ. ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہوتا. ہم جیسے لوگ اشرف المخلوقات کی ان ٹیسٹڈ فوٹو کاپیز ہوتے ہیں. پوری دنیا میں چند روحانی شخصیات، چند سائنسی شخصیات، چند اور کچھ شخصیات وغیرہ نکال دو تو ہیومن ہسٹری ہے کیا؟ یہ بیسیکلی آدمی کو انسان بناتی ہیں تین چیزیں: تعلیم، تربیت اور گرومنگ. گرومنگ تو خیر بہت دور کی بات ہے، بہت ہی دور کی بات ہے. جس خاندان میں تمول اور تعلیم کم از کم 3 نسلوں سے موجود نہ ہو، وہاں تو گرومنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں تو بیسک ایجوکیشن ہی کوئی نہیں ہے. اور ایجوکیشن کیا ہے؟ ذرا لیول دیکھو موجودہ حکمرانوں کا بھی. جا چکے لوگوں کو کرٹیسائز کرنا ہو تو لکھا ہوا ہے، ہم تو تب بھی کرتے تھے. مجھے تو 26 27 28 سال ہو گئے ہیں یہ رونا پیٹتے، نون لیگ کے خلاف بھی یہی بکواس کرتے رہتے ہیں. میں کم از کم اپنی بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی. اب مجھے کوئی یہ بنیادی ایک بات بتائے کہ یہ جن کو بنیادی طور پہ جس کمیونٹی کو، جس آبادی کو، جس قوم کو، قبیلے کو صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہ ہو، اپروچ یہ ہے. میں کئی بیوروکریٹ سے ایک جملہ سن چکا ہوں میرے بھائی، مجھے اس کا جواب دیں. اوچھے باتوں باتوں کوئی کہتا ہے 2 سال، کوئی کہتا ہے 4، کوئی کہتا ہے 5. جی ہماری ریٹائرمنٹ تو جی اتنی دیر رہ گئی، اس کے بعد ہمیں کس نے پوچھنا؟ وہ لعنت اس سوچ پہ. یعنی تم جانتے بھی ہو تمہیں کسی نے نہیں پوچھنا، اس کے باوجود تم اپنے رویے امپروو نہیں کر رہے. تم لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ گے، صلہ رحمی سے، عدل سے، احسان سے، شفقت سے، محبت سے کام لوگے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری ریٹائرمنٹ کے بعد تمہیں پوچھے کوئی نہ؟ رویے، تعلیم، تربیت، گرومنگ یہ اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری تھی. لیکن جو ریاست اپنے شہری کو صاف پانی نہیں دے سکی پینے کا، اور ابھی یو این ڈی کی رپورٹ آئی ہے 5-6 دن پہلے، اس پہ آپ لوگ کو پروگرام کرو اچھا سا. پاکستان کے کتنے وسائل پہ کتنے فیصد لوگ قابض ہیں، اور ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے. اور وہ سسٹم کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یو این ڈی پی کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ایک جیب سے دوسری جیب میں مال شفٹ کرنا، یہ اس سسٹم کا کمال ہے. اس قوم نے خاک ترقی کرنی ہے، اور اس کا کیا فیوچر آپ پوچھ رہے ہو، جس کے
جس کی بھاری اکثریت کو اگلے وقت کی روٹی نہ جینے دے رہی ہو، تو اس کے مستقبل میں کیا یہی رہے گا؟ اس سے بدتر ہوگا۔ مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کتنی ہے اور آپ کے ساتھ جو بچی بیٹھی اس کی ایج کتنی ہے۔ مجھے تو 50 سال ہو گئے ہیں، 50 سے بھی کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں، یہ سنتے اور دیکھتے ہوئے کہ جی روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، گھر کا کرایہ نہیں ہے۔